اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم۔ یوں تو دنیا کی تاریخ کا ہر ورق انسان کے لیے عبرتوں کا مرکہ ہے، خصوصاً اس کے اہم واقعات تو انسان کے ہر شعبہ زندگی کے لیے ایسے اہم نتائج سامنے لاتے ہیں کہ جو کسی دوسری تعلیم اور تلقین سے حاصل نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے قرآن کریم کا ایک بہت بڑا حصہ قصص اور تاریخ پر مشتمل ہے۔ ان قصص میں ایک طرف ظلم و ستم اور سنگ دلی اور بے حیائی اور محسن کشی کے ایسے ہولناک اور حیرت انگیز واقعات ہیں کہ انسان ان کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ دوسری طرف اہل اطہار رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چشم و چراغ اور ان کے 72 شہداء کی ایک چھوٹی سی جماعت کا باطل کے مقابلے پر جہاد اور اس پر ثابت قدمی اور قربانی جس کی نظیر رہتی دنیا تک نہ ملے گی اور نہ ملتی ہے۔ اس واقعے سے تو موت کو بھی پسینہ آ گیا ہوگا، سنگ دلوں کے دل بھی پسیج گئے ہوں گے۔ اہل کوفہ کو جب امیر معاویہ کے انتقال کے بعد یزید کی خلافت کی اطلاع ملی تو انہوں نے یزید لعین کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا اور نواسۂ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطوط لکھے۔ ہر خط میں التجا کی گئی کہ آپ علیہ السلام کوفہ تشریف لے آئیں اور ہمیں اس ظالم یزید کے چنگل سے نجات دلائیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ کے حالات معلوم کرنے کے لیے بھیجا اور پھر کوفہ کے لوگوں نے آپ علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کرنا شروع کر دی۔ کوفہ کے لوگوں کے بے حد اصرار پر حضرت امام حسین علیہ السلام نے 8 ذی الحج 60 ہجری یعنی کہ 10 ستمبر 680 عیسوی کو اپنے اہل خانہ کے ساتھ سفر شروع کیا۔ مکہ سے کربلا تقریباً 1731 کلومیٹر ہے۔ یہ فاصلہ گوگل میپ کے مطابق 18 گھنٹے اور بذریعہ گاڑی وغیرہ میں طے کیا جا سکتا ہے، مگر آج سے 1400 سال پہلے یہ فاصلہ ایک مشکل اور تکلیف دہ راستہ تھا۔ سفر شروع کرنے کے بعد تاریخ کی کتابوں میں 14 مختلف مقامات کا ذکر ملتا ہے جہاں امام حسین علیہ السلام نے پڑاؤ کیا یا مختلف لوگوں سے ملے اور یا لوگوں سے خطاب کیا۔ ان 14 مقامات میں سے کچھ کا سرسری طور پر میں آپ سے ذکر کرتی ہوں۔ سب سے پہلے مقام الصفا کا ذکر کیا جاتا ہے کہ یہاں یہ پہلا مقام تھا کہ امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام اس جگہ عرب کے ایک مشہور شاعر الفرزدق سے ملے اور اس سے کوفہ کے حالات دریافت کیے۔ شاعر بولا کہ کوفہ کے لوگوں کے دل آپ علیہ السلام کے ساتھ ہیں اور تلواریں آپ علیہ السلام کے خلاف چل رہی ہیں۔ شاعر نے امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کو کوفہ جانے سے منع کیا، مگر آپ علیہ السلام سفر شروع کر چکے تھے۔ دوسرا مقام تھا کہ ذات ارق مکہ سے کوفہ جاتے ہوئے یہ دوسرا مقام ہے جو مکہ سے تقریباً 92 کلومیٹر ہے۔ اس مقام پر امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام اپنے کزن زینب سلام اللہ علیہا کے شوہر عبداللہ ابن جعفر علیہ السلام سے ملے اور اس مقام پر عبداللہ ابن جعفر علیہ السلام نے اپنے دونوں بیٹوں اون و محمد کو امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا اور ساتھ ہی کوفہ جانے سے روکا، جس پر امام عالی مقام نے جواب دیا کہ میری منزل اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تیسرا مقام ہے بطن الروما۔ یہ مقام ذات ارق سے کچھ کلومیٹر آگے ہے۔ یہاں امام حسین علیہ السلام نے قیس بن بشیر کے ہاتھ کوفہ والوں کو خط لکھا اور یہاں امام عالی مقام کی ملاقات عبداللہ بن متی سے ہوئی جو عراق سے آ رہا تھا۔ عبداللہ نے امام عالی مقام کو آگے جانے سے روکا اور بولا کہ کوفہ والوں پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، وہ اہل وفا نہیں ہیں۔ مگر امام حسین علیہ السلام نے اپنا سفر جاری رکھا۔ نمبر 4 زرود
حجاز کے پہاڑوں پر یہ ایک چھوٹا سا ٹاؤن تھا اور جہاں پر حجاز کی پہاڑیوں کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے اور عرب کا تپتا ہوا ریگستان شروع ہو جاتا ہے۔ یہاں امام حسین علیہ السلام کی ملاقات زہیر ابن الکین سے ہوئی۔ اسے جب پتہ چلا کہ امام حسین علیہ السلام کس مقصد کے لیے جا رہے ہیں تو اس نے اپنا تمام سامان اپنی بیوی کے حوالے کیا اور اسے کہا کہ تم گھر جاؤ، میری خواہش ہے کہ میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ قتل ہو جاؤں۔ نمبر 5 زبالہ۔ اس مقام پر امام حسین علیہ السلام کی ملاقات دو آدمیوں سے ہوئی کہ جن کا تعلق عرب کے قبیلے اسدی سے تھا۔ انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو کوفہ والوں کے ہاتھوں جناب مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر دی۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور اس کی ہی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، بے شک وہ ہماری قربانیوں کا حساب رکھنے والا ہے۔ اس مقام پر امام حسین علیہ السلام نے اپنے ساتھ چلنے والوں کو بتایا کہ جناب مسلم بن عقیل اور جناب ہانی کو شہید کر دیا گیا ہے اور کوفہ والے ہماری نصرت نہیں کریں گے۔ اور پھر امام حسین علیہ السلام قافلے والوں کو مخاطب کر کے کہنے لگے کہ جو چھوڑ کر جانا چاہتا ہے واپس چلا جائے۔ اور پھر بہت سے قبائل جو راستے میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اس امید پر چل پڑے تھے کہ انہیں مال و دولت ملے گی، وہ لوگ ادھر ادھر بکھر گئے اور پھر واپس اپنے گھروں کو لوٹ کر چلے گئے۔ اب امام حسین علیہ السلام کے ساتھ آپ علیہ السلام کے اہل خانہ سمیت تقریباً 50 لوگ رہ گئے تھے۔ نمبر 6 بطن العقیق۔ اس مقام پر امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام اکرمہ قبیلے کے ایک آدمی سے ملے کہ جس نے آپ علیہ السلام کو آگاہ کیا کہ کوفہ میں آپ علیہ السلام کا کوئی دوست نہیں۔ کوفہ کو یزید کے لشکر نے گھیرے میں لے لیا ہے اور اس نے خارجی اور داخلی دروازوں کو بند کر دیا ہے اور آپ علیہ السلام کوفہ میں تشریف لے کر نہ جائیں، مگر امام حسین علیہ السلام نے اپنا سفر جاری رکھا۔ نمبر 7 صورت۔ اس مقام پر امام حسین علیہ السلام نے رات بسر کی اور صبح اپنے قافلے سے کہا کہ جتنا پانی ہو سکتا ہے ساتھ لے لیں۔ نمبر 8 شرف۔ اس مقام پر امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے ایک نے چلا کر کہا کہ اس نے ایک لشکر کو اپنی طرف آتے دیکھا ہے، اور پھر امام حسین علیہ السلام نے فوراً قافلے کا رخ موڑ دیا اور قافلہ ایک پہاڑ کے پیچھے چلا گیا۔ 9واں مقام تھا ذو حسم۔ اس مقام پر امام حسین علیہ السلام کی ملاقات حر سے ہوئی اور اس کے ساتھیوں سے ہوئی، یعنی کہ 1000 سپاہیوں سے ہوئی جو پیاسے تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے سب کو پانی پلانے کا حکم دیا اور بذات خود بھی سب کو پانی پلایا اور جانوروں کو بھی پانی پلایا۔ اس مقام پر ظہر کی نماز ادا کی گئی اور سب نے مل کر امام حسین علیہ السلام کی امامت میں نماز ادا کی گئی۔ اس مقام پر امام حسین علیہ السلام نے حر اور اس کی فوج سے خطاب کیا اور فرمایا کہ او اہل کوفہ، تم لوگوں نے میرے پاس اپنے قاصد بھیجے اور مجھے خطوط لکھے کہ تم لوگوں کے پاس کوئی امام نہیں ہے اور میں کوفہ آؤں اور تم لوگوں کو اللہ کے راستے میں اکٹھا کروں اور تم لوگ میری بیعت کر سکو۔ تم لوگوں نے لکھا کہ آپ علیہ السلام اہل بیت ہیں اور ہمارے معاملات کا ان لوگوں کی نسبت جو ناانصافی کرتے ہیں اور غلط ہیں بہتر طریقے سے حل کر سکتے ہیں، مگر اگر تم لوگوں نے اپنا ارادہ بدل لیا ہے اور منکر ہو گئے ہو اور اہل بیت کے حقوق نہیں جانتے اور اپنے وعدوں سے پھر گئے ہو تو میں واپس چلا جاتا ہوں۔ مگر حر کے لشکر نے امام حسین علیہ السلام کو واپس نہ جانے دیا، بلکہ امام حسین علیہ السلام کے قافلے کو گھیرے میں لے کر کوفہ کی بجائے کربلا کی طرف لے گئے۔ 10واں مقام تھا بیضہ۔ امام عالی مقام
حضرت امام حسین علیہ السلام اگلے روز بیضہ پہنچے اور اس مقام پر حر کے لشکر سے خطاب کیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص ایسے بادشاہ کو دیکھے کہ جو ظالم ہو اور اللہ تعالیٰ کے حرام قرار دیے کو حلال کہے اور خدائی عہد و پیمان کو توڑے، سنت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرے اور اللہ کے بندوں پر گناہ اور زیادتی کے ساتھ حکومت کرتا ہو، تو وہ شخص اپنی زبان سے، اپنے فعل اور اپنے ہاتھ سے اس بادشاہ کو نہ بدلے تو اللہ کو حق پہنچتا ہے کہ ایسے شخص کو اس بادشاہ کی جگہ جہنم میں داخل کرے۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہم سب کو حق اور سچ کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ لاکھوں درود و سلام امام حسین علیہ السلام پر اور تمام شہداء پر۔ گھبرا